أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. وہ اس سے پہلے بھی اللہ سے عہد کر چکے ہیں کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے کہ تم کو بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا. اگر تم بھاگو موت سے یا قتل سے اور اس کے بعد تم کو بہت تھوڑا فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو بچائے اللہ سے اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا وہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے. اور وہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی مددگار پائیں گے اور نہ کوئی کارساز. تحقیق کہ اللہ جانتا ہے تم میں سے رکاوٹ پیدا کرنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ لڑائی میں شامل نہیں ہوتے مگر بہت تھوڑا تم سے لالچ کرتے ہوئے. پس جب سے خوف آتا ہے تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکراتی ہیں گویا کہ ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو. پس جب سے خوف چلا جاتا ہے تو وہ تمہارے ساتھ تیز زبان سے بات کرتے ہیں خیر کی لالچ کرتے ہوئے. وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے پس اللہ ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیتا ہے اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے. احزاب کے موقع کے اوپر مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا منافقین نے. یہاں منافقین کا تذکرہ ہے. پچھلی آیتوں کے اندر یہ بات آئی کہ بعض منافقین خود چلے گئے, بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر گئے کہ ہمارے گھر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اس لیے آپ ہم کو اجازت دے دیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اجازت دے دیتے تھے اور بہت سے لوگ تو دوسروں کو بھی اکساتے تھے کہ واپس چلے جاؤ. یہاں ان منافقین کے بارے میں چند اور باتیں. بات یہ ہے کہ منافقین صرف دو باتوں کی وجہ سے بھاگتے ہیں. ایک تو مال کی لالچ میں, دوسرا موت کے خوف سے. تو یہاں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. منافقین جو ظاہر میں ایمان کا اظہار کریں, ظاہر میں اعمال کریں, لیکن ان کے دل میں نہ تو ایمان ہے نہ عقائد ہے. دل سے وہ کفر اختیار کیے ہوئے گویا ڈبل مائنڈ ہے. ان کو اعتقاد نہیں ہے اسلام کے اوپر لیکن ظاہر میں کسی دباؤ کی وجہ سے یا اور اعتبار سے چونکہ ان کے اندر صاف طور سے انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے تو وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں. ہم
دنیاوی لحاظ سے ان کو مسلمان سمجھیں گے. دنیاوی لحاظ سے جو بھی آدمی نماز پڑھتا ہے، اسلامی شعار کو اپناتا ہے، اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بیرو میٹر نہیں ہے جس سے عقائد کو ناپے. اندر کیا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعض منافقین کے بارے میں وحی سے بتایا گیا، اس لیے آپ کو پتہ چلا. ورنہ ہم کہ بھئی کون سچا ایمان والا اور کون منافق یہ ہم جان نہیں سکتے، تو ہم تو ظاہر کے اوپر دار و مدار رکھیں گے. کوئی آدمی ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، وہ عقائد کو ظاہر میں کہتا ہے، ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، تو ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کو قبرستان میں دفن بھی کریں گے. اب اندر کیا ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے، ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں. تو منافقین دو باتوں کی وجہ سے یہ ساری شرارتیں کرتے تھے. ان کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں تھا. جیسا کہ منافقین کی دو قسمیں بتائی. ایک تو عقائد کا منافق جو مانتا ہی نہیں، اس کے دل میں نہ آخرت کا یقین ہے، نہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، صرف دباؤ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے کہتا ہے. آج کل بھی دنیا کے اندر مغربی لوگوں نے یہ بات چلائی کہ جب وہ لوگوں کو دین سے ہٹا نہیں سکی تو اب یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ان کے عقائد کو کھوکھلا کرو. میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے عقائد کو کھوکھلا کیا جاتا ہے. ایجوکیشن کے اندر بھی بہت سی ایسی باتیں گھسائی جاتی ہیں جس سے عقائد کھوکھلے ہو. تو آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ظاہر میں ایمان والے ہیں، لیکن اندر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسی باتوں کا وہ اپنے زبان سے اظہار بھی کرتے. تو یہ ایک طریقہ ہے عقائد کو کھوکھلا کرنے. ہمارے یہاں بھی کچھ باتیں اس طرح چلائی جاتی ہیں کہ بھئی 3 طلاق کی بات کبھی چلا دی، کبھی کوئی اور بات چلا دی. اس کا مقصد عقائد سے دور کرنا ہوتا ہے. اسلام کے اوپر جو عقائد ہے اس کو کھوکھلا کرنا ہوتا ہے. تو یہ بات تو مغربی دنیا میں بہت زیادہ چل رہی ہے. تو منافقین ہر زمانے میں رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا ایمان نصیب فرمائے. تو یہ دو وجہ سے، ایک تو موت کا خوف، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. جنگ احد کے وقت بھی بہت سارے منافقین بھاگ کھڑے ہوئے. ان میں سے 2 قبائل کا ذکر آتا ہے تفسیر کی کتابوں کے اندر، بنو حارثہ اور بنو مسلمہ، کہ ان کو بعد میں احساس ہوا کہ ہم غلط طور سے جا رہے ہیں تو واپس آ گئے، توبہ کر لی اور عہد کیا کہ اب ہم اس طرح بھاگیں گے نہیں. تو اب یہاں خندق کے موقع پر یاد دلایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی اس طرح تم بھاگ چکے ہو اور اس طرح اللہ سے عہد کیا ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تحقیق کے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا. لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے عہد کے بارے میں سوال ہو. قیامت کے دن جن باتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس میں سے ایک وعدہ. ایک تو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، ایمان لائے مطلب اللہ سے وعدہ کر دیا کہ ہم تیرے احکام کو مانیں گے، تو یہ عہد ہے. اسی طرح کسی کو وعدہ کیا، اب اس کے خلاف کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. دنیا میں تو ہم کوئی بھی بہانہ بنا کر چھوٹ جائیں گے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے العیدۃ دین، کہ وعدہ ایک طرح کا قرض، جیسے قرض چکانا فرض. آدمی نے قرض لیا، اب اس کے پاس گنجائش ہے، پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے اور وہ مر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
ایک آدھ موقع کے اوپر ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا. قرض لیا تو اب وہ ادا کرنا واجب ہے. اسی طرح وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے. العدۃ دین، وعدہ کیا تو وہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا. تو یہاں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ احد میں بھی کچھ لوگ بھاگے تھے، اس کے بعد وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اب ہم اس طرح پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. قل لن ينفعكم الفرار، کہہ دیجئے کہ تم کو بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. جیسے یہ احزاب کے موقع پر بعض تو اجازت لے کر بھاگے، بعض اور طرح سے بھاگے، تو فرمایا کہ بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قل لن ينفعكم الفرار، آپ کہہ دو کہ تم کو بھاگنا فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت کے خوف کی وجہ سے بھاگے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر بھاگ کر کیا کرو گے؟ کچھ عرصے تک فائدہ اٹھاؤ گے. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر موت تو آنے ہی والی. تو فرمایا کہ بعض لوگ جو بھاگتے ہیں وہ موت کے خوف سے بھاگتے. دین اسلام کے اندر موت کا خوف، مسلمان کو موت کا خوف نہیں ہوتا. اینما تکونوا یدرککم الموت، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جس وقت موت لکھ دی ہے وہ آ کر رہے گی، جس جگہ پر موت لکھی ہے وہاں آ کر رہے گی. تو موت سے ڈرنا، ہاں موت مانگنے سے منع کیا. اللہ تعالیٰ موت دے دے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، تو موت اچھی. اس طرح موت نہیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن موت آئے تو اس سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے. یہ ایمان والے کا طرز ہونا چاہیے کہ وہ موت سے گھبرائے نہیں. تو یہاں فرمایا کہ تم بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ، کہ اگر تم فرار بھی ہوئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کچھ دنوں تک دنیا کا عیش کر لو گے، لیکن آخر موت تو آنے ہی والی ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے. ہر ایک کی موت آنے والی ہے. ایک بادشاہ تھا فرانس کا، لوئی 16واں. وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں دنیا میں. 500 سال پہلے کی بات. اس نے جب اس کی عمر ہو گئی اپنے قلعے پر موت لفظ بولنے پر پابندی لگائی. جو بھی موت کا لفظ کہیں بھی بولے تو اس کو سزا دے دو، پھانسی. یہ حکم تھا اس کا. اور اس کو پتا چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جینے والا جانور ہے وہ کچھوا ہے. تو اپنے محل کے اندر جگہ جگہ حوض بنائی اور اس کے اندر کچھوے لا کر رکھ دی. لیکن اس کی بھی موت آ گئی. موت جب آنے والی ہے، یقینی ہے آنے ہی والی، تو اس سے گھبرانا کیوں؟ تو یہ منافقین ہیں، وہ موت سے بھاگتے. انسان کی موت جیسا کہ وہاں سورہ لقمان میں آیا کہ کہاں آئے گی کسی کو پتہ نہیں، کس جگہ کے اوپر آئے گی کسی کو پتہ نہیں. یہ بہادر شاہ ظفر بادشاہ کا، دہلی کا آخری مغل بادشاہ، اتنی شاندار بادشاہ، اس کو پتہ بھی ہوگا کہ میری موت آئے گی. پردیش کے اندر، وہاں برما کے اندر رنگون، انگریز نے 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو قید کر لی. قید کر کے سب سے پہلے ہمایوں کے مقبرے میں رکھا اور پھر یہاں سے اس کو بھیج دیا، جلا وطن کر دیا، رنگون بھیج دیا. رنگون برما کی راجدھانی جو ہے، وہیں آخری دن وہ قید کے اندر رہا. ایک گیریج تھا، وہ وہاں کے بادشاہ، وہ انگریز جو تھا افسر اس کے اندر اس کو قید کر دیا. بس کھانا پینا پہنچایا جاتا تھا. ایک نوکرانی، اس کا پوتا تھا جوان بخت خان، اس کو بھی الگ جگہ، کئی لوگوں کو قید کیا. اس طرح بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے حافظ ابراہیم، ان کو بھی وہاں قید کر لیا تھا. بوڑھے تھے لیکن سب الگ الگ تھے. بہادر شاہ اکیلا. جب بہادر شاہ کی موت ہوئی 1862 کے اندر، تو وہ جو نوکرانی تھی، وہ انگریز افسر وہاں مقرر تھا، اس کو کہنے کے لیے گئی کہ بھئی بادشاہ بہت بیمار ہے، کوئی انتظام کیجئے، بے ہوش ہو گئے. تو وہاں کا جو چوکیدار تھا، ابھی واپس جاؤ، صاحب ہے وہ کام میں، جاؤ ابھی جاؤ. تو صبح سے وہ جا رہی تھی تو دوپہر کو بات سنی گئی. جا کر دیکھا تو بہادر شاہ کا انتقال ہو گیا. اب رنگون میں تو بہت سارے لوگ جیل میں تھے،
لیکن صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، حافظ ابراہیم اور جواں بخت خان جو پوتا تھا بہادر شاہ، 2 کو ہی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، 2 کو لایا گیا کہ بھائی جو بھی تم کو ویدھی کرنی ہے کرو۔ حالانکہ اتنا بڑا بادشاہ جب موت آتی ہے تو 2 ہی آدمی نماز پڑھنے کے لیے، یہ دا لاسٹ مغل کر کے ایک کتاب لکھی ہے ولیم ڈیلرمپل کر کے، بہت بڑے مصنف ہیں، ابھی بھی موجود ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ دونوں گئے تو حافظ ابراہیم ایک دم رونے لگے، اس کے استاد بہادر شاہ ظفر کے بہت بوڑھے تھے، 80 سال سے اوپر کی عمر، اتنی تو بہادر شاہ کی تھی عمر، رونے لگے۔ تو جواں بخت خان پوتا وہ کہنے لگا کہ حافظ صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اگر روتا تو پوتا روتا، وہ تو خاموش ہے، اور بوڑھا جو تسلی دیتا وہ رونے لگا۔ تو جواں بخت خان نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ حافظ ابراہیم نے کہا کہ تجھے پتا نہیں ہے، آج سے 25 سال پہلے 1837 میں جب یہ بہادر شاہ بادشاہ بنے تو پوری دہلی کے اندر ایک جشن تھا، چاروں طرف، اور بہت بڑی دعوت تھی، اور ایسا شاندار جشن کہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ دن تھا، تو نے دیکھا نہیں اس لیے تجھے پتا نہیں، اور آج یہ دن دیکھ رہا ہوں میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو یہ انسان کی موت کب آئے گی کچھ پتا نہیں، کہاں آئے گی کچھ پتا نہیں۔ تو یہ منافق جو دین سے بھاگنے والے وہ موت سے ڈرتے، تو فرمایا قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو موت سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، موت تو آ کر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، روزانہ پڑھتے تھے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو موت، اللہ تعالیٰ مجھے موت میں بھی برکت دے اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی برکت دے۔ تو موت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن موت سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے، یہ طے شدہ ہے، اور اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے اوپر ہمارا اٹل یقین ہے۔ تو یہ منافقین موت سے بھاگتے تھے۔ دوسرا مال کے لالچ میں، تو منافقین کے اوصاف کا یہاں ذکر کیا ہے، فرمایا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کہہ دو کہ کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے، تو کون تم کو بچا سکتا؟ اگر اللہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اگر ساری کائنات مل جائے تو بھی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو تم ہمیشہ سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی بیٹے، اگر ساری کائنات مل کر تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیے اور اللہ اس سے بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے اور ساری کائنات مل کر اس کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا۔ تو نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا اٹل عقیدہ ہے۔ یہاں گویا چند عقائد کی بات ہو رہی، ایک تو عقیدہ یہ کہ موت برحق آ کر رہے گی، اسی جگہ آئے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اسی وقت آئے گی جبکہ اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تو پھر موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ فائدہ پہنچانے والا وہی ہے، نقصان پہنچانے والا وہی ہے۔ یہ سارے عقائد کا یہاں گویا ضمناً بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق ان عقائد سے کوسوں دور ہیں۔ اصل یہ عقائد کہ فائدہ پہنچانے والا اللہ، نقصان پہنچانے والا اللہ، اسباب اختیار کرنا الگ بات ہے، بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اسباب اختیار کریں۔
آدمی بھوک لگی ہے تو کھانا کھائے، پیغمبر بھی کھاتے تھے، پیاس لگی ہے تو پانی پیے، یہ اسباب ہیں. لیکن پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. کھانے میں بھوک مٹانے کی طاقت کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اسباب کو اختیار کرے. تو فرمایا کہ اگر ساری کائنات مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتا تو نقصان پہنچنے والا نہیں. اگر تمام لوگ مل کر فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ وہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے تو فائدہ تم کو ہونے والا نہیں. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، کہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے منافقین جو خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانتے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں. انه علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتے. دل میں کیا ارادہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو بالکل کھول کر بیان کر دیا. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے کہ آدمی کہاں دیکھتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اگرچہ دوسرے لوگ نہیں جانتے، کیونکہ کوئی میٹر نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کے خیالات کو پڑھ سکے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. لیکن اس کو اللہ جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین، کہ وہ آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، جب خوف آتا ہے تو یہ منافقین اس طرح آپ کی طرف دیکھتے ہیں. کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ جس کے اوپر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی. جب تھوڑا خطرہ آتا ہے تو ایک دم گھبرا اٹھتے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تیز زبان کرتے ہوئے آپ سے ملتے ہیں. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی لالچ رکھتے ہوئے، مال کی لالچ رکھتے ہوئے. جب خوف آتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، اور جب یہ چلا جاتا ہے. یہ منافقین کی علامتیں یہاں بیان کی گئی. اولئک لم یؤمنوا، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں. جب ایمان نہیں ہے تو ان کو موت کا بھی خطرہ ہے، موت سے بھی ڈرتے ہیں اور مالی نقصان سے بھی وہ ڈرتے ہیں. ہر طرح سے ان کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہے. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالهم، تو ان کے سارے اعمال رائگاں ہیں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے. تو یہاں منافقین کی چند علامتیں بیان کی گئی. آگے احزاب، یہ غزوہ احزاب کی اور باقی باتیں بیان کی جا رہی ہے. تو غزوہ احزاب کے ساتھ ایک اہم بات جڑی ہوئی ہے، وہ منافقین، کہ جب حالات آتے ہیں تو بہت سے منافقین ہوتے ہیں. بہت سے وہ ہوتے ہیں جو مخبر بن جاتے ہیں، بہت سے وہ ہوتے ہیں جو کسی اور طریقے سے اپنے ذاتی فائدے کے لیے پوری قوم کو نقصان پہنچانے کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں. لیکن وہ برابر اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو جانتے ہیں. ایک صحابی تھی حاتب ابن ابی بلتع، ان کا واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر. تھے تو بدری صحابی، بدر کے اندر شریک ہوئے اور بتایا کہ بدری صحابہ کا ایک بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ امام بخاری نے ان سب کے نام لکھے. انہوں نے ایک مرتبہ جب یہ مکہ فتح ہونے والا تھا، اس وقت ان کے دل میں کوئی الگ طرح کا خیال آیا، کیونکہ مکہ کے اندر ان کے گھر والے بھی، وہ خود تو مدینہ آ گئے تھے لیکن جو ان کے گھر والے تھے وہ مکہ میں ہی تھے، اور اس کے علاوہ ان کی بہت سی تجارت مکہ سے جڑی ہوئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا مکہ جانے کا فتح کے لیے، تو انہوں نے خفیہ طور پر ایک خط لکھا مکہ والوں کو یہ خبریں پہنچانے کے لیے.
یہ مخلص مسلمان ایک خط لکھا اور خط ایک عورت کو دیا، وہ عورت لے کر چلی، کسی کو پتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ حاتب نے کہ بھی فلاں ایک عورت ہے جو فلاں مقام تک پہنچی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط کسی بھی طرح نکلوا کے لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو گئے۔ حضرت علی اور ایک اور صحابی وہ گئے، راستے میں جو مقام بتایا تھا وہاں تک وہ عورت کو پکڑ لی کہ بھئی وہ خط لاؤ، تو کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سارے سامان کی تلاشی لی، کچھ بھی نہیں نکل۔ حضرت علی نے کہا نہیں، خط ہیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ کہا ہے؟ حضرت علی نے کہا دیکھو تم اکیلی ہو یا جنگل ہے، لیکن اب مجبوراً ہمیں تمہارے کپڑوں کی بھی تلاشی لینی پڑے گی، بتا دو سچ سچ۔ اب وہ گھبرا گئی اور اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کے دیا۔ حضرت علی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خط پڑھا، اس کے اندر ساری خبریں لکھی ہوئی تھی۔ حاتب کو بلایا گئے، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حاتب تم نے ایسا کیوں کی؟ حاتب نے کہا کہ حضور اللہ تبارک و تعالی آپ کو فتح دینے والے ہیں، اس کا مجھے پورا یقین ہے، لیکن وہ میری تجارت وغیرہ ہے وہ محفوظ ہو جائے، اس کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے میں نے خط لکھا تھا۔ صحابہ نے کہا ان کو سزا دے، گردن اڑا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بدر میں شریک تھے، بدری صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے، تو فرمایا کہ نہیں یہ بدر میں شریک تھے۔ تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ حضور اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دینا چاہے تو یہ میرا خط کچھ کرنے والا نہیں، لیکن میں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ خط لکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو نقصان اللہ کے ہاتھ میں، فائدہ اللہ کے ہاتھ میں، اس بات کا پورا یقین ہو، اور یہ نفاق سے آدمی ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے، عملی نفاق بھی کہ عبادت وغیرہ میں سستی آئے اس سے بھی، اور ہر طرح کے نفاق سے بچنے کی آدمی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہماری جان پہچان والوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے ہمیں کہاں ہیں ان تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کے نفاق سے ہماری حفاظت فرما، عقائد کے نفاق سے حفاظت فرما، اعمال کے نفاق سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ مضبوط ایمان عطا فرما، مضبوط عقائد عطا فرما. یا اللہ صرف اور صرف تیری ذات سے ہونے کا یقین ہم سب کو نصیب فرما. ہر طرح کی بھلائیاں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم تمام کو عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بھلائیاں مانگی ہیں یا اللہ ہم وہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ چاہیے یا اللہ ہم بھی ان برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی تو اپنی پناہ میں لے لے. ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، تلاوت کو، روزے کو اور تمام اذکار کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.